بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور ام المؤمنین سیدت زینب بنت خزیمہ ابن حارث کے مختصراً احوال حصول برکت کے لیے آپ کی نظر کرتے ہیں۔ سیدت زینب بنت خزیمہ بن حارث کی بیٹی تھیں اور ام المساکین کے لقب سے مشہور تھیں، جس کے معنی غریبوں کی ماں ہیں، اس لیے کہ آپ انتہائی سخی مزاج شخصیت تھیں۔ سیدت زینب کا خاندان بنو ہلال مکہ مکرمہ کا ایک بہت معزز خاندان تھا، جو قبیلہ بنو عامر کی ایک شاخ تھی۔ ایک روایت کے مطابق ام المؤمنین سیدت زینب کا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا، جنہوں نے آپ کو طلاق دے دی تھی۔ اس طلاق کے بعد طفیل بن حارث کے بھائی عبیدہ ابن حارث سے سیدت زینب نے نکاح کر لیا۔ یہ وہ بہادر شخص تھے جنہیں غزوہ بدر میں سب سے پہلے زخم آئے۔ حضرت عبیدہ اتنی بہادری سے لڑے کہ کفار ان کے مقابلے میں آنے سے گھبرانے لگے۔ جب یہ شدید زخمی ہو گئے تو صحابہ کرام انہیں اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی ران مبارک پر رکھا۔ میدان بدر سے واپسی کے بعد حضرت عبیدہ ابن حارث ان شدید زخموں کی وجہ سے جام شہادت نوش فرما گئے۔ نکاح ثالث امام زہری کے قول کے مطابق سیدت زینب کا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش سے تیسرا نکاح ہوا۔ یہ جلیل القدر صحابی رسول غزوہ احد میں شریک ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ غزوہ احد میں 70 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور کم و بیش مدینہ منورہ کی خواتین کی نصف تعداد بیوہ ہوگی۔ اسلام نے ایسی خواتین کو بے سہارا نہ چھوڑا۔ زندہ بچ جانے والے مردوں کو ایسی بیوہ خواتین سے شادی کر کے ان کے مصائب و آلام کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جحش کی شہادت کے بعد سیدت زینب بھی خاصی مشکلات میں گر گئیں۔ بہت سے لوگ آپ سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر آپ نے صاف انکار فرما دیا۔ نکاح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدت زینب اپنے جوہر کی شہادت کے بعد 10 ماہ تک بیوہ رہیں۔ ایام بیوگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح بھیجا، اور اس پیغام کے پس منظر میں انسانی ہمدردی اور مروت کار فرما اور محرک تھی، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے مرحوم شوہر کے احساس فرض کے لیے تھی۔ پیغام نکاح کے جواب میں سیدت زینب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے معاملے میں خود مختار ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے رمضان 3 ہجری میں سیدت زینب کو اپنے عقد میں لے کر حرم نبوی میں داخل فرما لیا۔ کیرن آرمسٹرانگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب کی شادی کے متعلق درج ذیل نقطہ نظر رکھتی ہے۔ یہ ایک انتہائی نہایت جرت مندی اور دلیری کا کام تھا کہ جس کو انجام دینے کے لیے مضبوط قوت ارادی درکار تھی۔ امت کی غیر محفوظ خواتین کے متعلق فکر مند ہوندے اور ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم فرمائی۔ غزوہ احد کے شہید کی بیوہ حضرت زینب سے غزوہ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چوتھی شادی فرمائی، انہیں گھر فراہم فرمایا۔ سیدت زینب کی شادی سے اس قبیلہ کے ساتھ سیاسی اتحاد مزید مضبوط ہو گیا۔ وصال اس عظیم و کریم طبع خاتون کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ دیر تک رفاقت قائم نہ رہ سکی، اور وہ اپنی شادی کے 2 یا 3 ماہ بعد 30 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے جنت البقیع میں تدفین فرمائی۔ سیدت زینب ام المؤمنین سیدت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد وہ واحد زوجہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں وصال فرمایا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اپنا آخری سفر طے فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔